جس وقت محنت شروع ہوئی تو مختلف اس طرح کی باتیں. ایک آیا میں کہا کہ آپ تبلیغ سے کیا چاہتے ہیں, اور جو ہے نا یہ محنت اس طرح. تو مولانا سنتے رہے, مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, باقی علماء حضرات دوسرے انہوں نے بھی اپنے اپنے طرز پر تبلیغ کے مقاصد بتائے ہیں, لیکن مولانا نے جب یہ ساری باتیں ہوئی تو مولانا نے جو ہے نا سنتے رہے. پھر فرمایا نہ ملک چاہتا ہوں نہ مال چاہتا ہوں تبلیغ کی محنت سے, نہ ملک چاہتا ہوں نہ مال چاہتا ہوں, نہ نام چاہتا ہوں نہ نمود چاہتا ہوں نہ شہرت چاہتا ہوں, کچھ بھی نہیں چاہتا, صرف 2 باتیں چاہتا ہوں تبلیغ کی محنت سے جو مقصود ہیں, بس وہ 2 باتیں. پھر فرمایا ایک یہ کہ ایک ظاہری ڈھانچہ ترتیب, مسلمانوں کی جماعتیں بن کر اللہ پاک کے کلمے کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں دیوانوار پھر رہی ہوں. ایک ظاہری ڈھانچہ, ہر جگہ پر جماعت, بس جدھر دیکھو جماعت, مسلمانوں کی جماعتیں بن کر اللہ پاک کے کلمے کو نام کو پھیلانے کے لیے پوری دنیا میں دیوانوار پھر رہی ہوں. دیوانوار جانتے ہیں دیوانوار کس کو؟ دیوانہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی دماغ اس طرح نا, تو بس وہ اپنے ایک طرز پر جو ہے نا بس چل رہا ہوتا ہے, اگر آپ آواز بھی دے دے وہ کسی کا سنتا نہیں, بس اپنے ترتیب پر چل رہا ہوتا ہے, وہ تیز چلتا ہے, اور وہ جو ہے نا اس طرح کسی جگہ پر پہنچ کر پھر اچانک مڑ جاتا ہے, پھر اس طرف روانہ ہو جاتا ہے, پھر وہاں پر جو ہے نا یعنی کسی سے متاثر نہیں ہوتا, بس اپنی ترتیب پر چلتا رہتا ہے. جہادوں میں جماعتیں, ریل گاڑیوں میں جماعتیں اور بسوں میں جماعتیں, محلوں میں جماعتیں, سڑک پر جماعتیں, اور ریل گاڑی کے جو ہے نا پٹری کے کنارے جماعتیں, پہاڑوں پر جماعتیں. یہ نظام یہ آنے والا ہے انشاءاللہ. کبھی سن 86 کی بات ہے, سال کی جماعتوں کو چلانے کے لیے مشورہ ہوا پیدل سال, تو اس وقت 2 جماعتیں بنی ہوئی تھی, اور ابھی سینکڑوں جماعتیں پیدل ہر سال بلکہ ہر مہینے جو ہے نا ابھی بنتی ہے. سب سے پہلے 2 جماعتیں بنی پیدل سال کے لیے, سن 86 کی بات ہے. ایک تو یہ بات ظاہری ڈھانچہ مولانا نے فرمایا, اور دوسری بات اندر میں سے کیا چاہتا ہوں, اندر میں سے اللہ پاک کے نام پر مرنا چاہتا ہوں. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز پر اللہ پاک کے لیے جان لگانا یہ ہمیں آ جائے, ہم اس طرز پر اللہ پاک کے لیے اپنی جانیں لگانے کے لیے, قربان کرنے کے لیے محنت میں لگے ہوئے ہیں. تو بہر دوستو, یہ وہ مبارک محنت ہے جس پر پورے دین کے زندہ ہونے کا دار و مدار. اس سے پہلے تمام انسانیت کے ہدایت کے فیصلوں کا دار و مدار. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ پاک نے ہدایت کے فیصلوں کا فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے. پھر فرمایا کرتے تھے سمجھانے کے لیے کہ ذہن میں کوئی وہ بات نہ ہو کہ کیا مطلب کہ اگر تم لوگ یہ محنت کرو گے تو اللہ پاک ہدایت کے فیصلے فرماتے رہیں گے, اور اگر تم لوگ محنت نہیں کرو گے یہ مبارک محنت, ہدایت کے فیصلے بند ہو جائیں گے. یہ وہ مبارک محنت ہے. اس لحاظ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم جس کو چاہیں ہدایت دے دے, تبلیغ میں لگے ہوئے بھائی, یہ نہیں. وہ نظام جو فرما رہے ہیں اچھا وہ تو اللہ پاک دیں گے, جس طرح جو ہے نا اللہ پاک چاہتے ہیں کسی کو لے جاتے ہیں, وہ تو قبولیت کا راستہ, وہ تو علادہ. وہاں پر ریونڈ میں علماء حضرات مقیمین اور مہمان, پرانا مطبخ, تو اس میں تھوڑے سے بس ہوتے تھے اس طرح پہلے یہ 90 سے پہلے کی بات ہوگی, کہیں اس طرح کی بات ہے. تو اکثر کوئی مولوی صاحب, ہم بھی تشکیل سے فارغ ہو کر آخر میں جاتے تھے, تو آخر میں جو آتے تھے وہ تھوڑے سے ہوتے تھے. پھر تو کوئی نہ کوئی مولوی صاحب سامنے بیٹھ جاتا, پھر ان سے جی کوئی وصیت نصیحت تو کیجئے کہ جو ہے نا آپ تو 9 سال اور پھر اساتذہ اور حکمت کی بات ہے, کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ ہم عمل پر پڑ جائیں. میں یہ درخواست کرتا اکثر ان سے. تو ایک مولوی صاحب کوئٹہ کے, قبولیت کا راستہ, اس پر بات آئی, تو اس نے کہا میں اپنا واقعہ سنا ہوں. میں نے کہا سنائیے. میں نے کہا کہ اجتماع تھا ریونڈ کا, تو دوسرے مولوی صاحبان میرے دوست اجتماع کے لیے آ رہے تھے, محنت ہو رہی تھی, مجھے بھی کہتے کہ چلو. میں نے کہا ٹھیک ہے, نہیں ادھر ادھر میں نہیں آنا چاہتا تھا. اس نے کہا پھر جب یہ آ رہے تھے
تو گاڑی کھڑی تھی اور لوگ بسترے اوپر کر رہے تھے، یہ بھی کھڑے تھے، میں بھی درمیان میں ان کو رخصت کرنے کے لیے آیا تھا، دوستوں کو کچھ بھی پاس نہیں تھا. اور جب گاڑی روانہ ہونے لگی تو یہ چند میرے ارد گرد تھے اور بس یہ مجھے اٹھایا اور بس میں پھینک دیا. اب میں تو بس درمیان میں یہ میرے پیچھے پیچھے اور بس میں بس روانہ ہوئے اور پھر یہاں پہنچایا، پھر اجتماع. پھر اگلی بات سنیے، پھر اس نے کہا 2 دن باقی ہے اور میرا سال پورا ہو گیا، واپس جا رہا ہوں. سمجھ گئے؟ اٹھایا زبردستی، بس میں پھینکا اور جو ہے نا یہاں آئے اور اجتماع میں علماء ہیں اور سن لیا اور اس کے بعد جو ہے نا سال کر دیا. اور اس نے کہا کہ 2 دن باقی ہیں سال لگا کے. قبولیت کا راستہ ہوتا ہے، جی ہاں، وہ اوقات ہوتے ہیں جس کو اللہ پاک قبول فرما لے بس پہنچا دے. مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم تو کام میں اس لیے لگے ہوئے ہیں کہ جو ہے نا ہمارے ذریعے کسی کا کام بن جاوے اور اس کے ذریعے ہمارا بھی بیڑا پار ہو جاوے. مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دین کی محنت کرو گے، دین کی محنت کرو گے، بے ایمان نہیں مرو گے، بے ایمان نہیں مرو گے، انشاءاللہ ایمان پر خاتمہ. حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دعا مانگو کہ اللہ پاک ہمیں جنہیں ہدایت کا سورج بنا دے، بلب اور جو ہے نا یہ دوسرا کیا کہ شمع وغیرہ نہیں، سورج بنا دے، تاکہ جو ہے پورے عالم کے لیے ذریعہ بن جاوے. یہ ایسی مبارک محنت ہے نا کہ آپ کے ذریعے جتنے اعمال پر آئیں گے ان سب کا اجر ثواب یہ بالکل یقینی بات ہے ملتا رہے گا. آپ نے کسی کو الحمد شریف سکھا دی، محنت کی بات اور ہے، اچھا الحمد شریف سکھا دی، یہ تمام زندگی میں نماز میں اور یا اس کے علاوہ باہر جتنی بار الحمد شریف پڑھے گا سب کا اجر ثواب آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کی الحمد شریف ٹھیک کر دی. ٹھیک ہے جی. علماء حضرات فرماتے ہیں اس نے آگے 10 کو سکھا دیا، وہ 10 اور اس کا وہ بھی اسی کو ملے گا. انہوں نے آگے 100 کو سکھا دیا، اس کو ثواب ملے گا. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے بلائی کی طرف بلانے والے کو اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے جتنا عمل کرنے والے کو، جتنا پیروی کرنے والے کو. دوسرے الفاظ میں ہے کہ بلائی کی طرف رہبری کرنے والے کو اتنا اجر اور ثواب ملتا ہے جتنا پیروی کرنے والے کو. جس طرح یہ فرمایا کہ جیسے خود عمل کرنے والا، بلائی کی طرف بلانے والا ایسا ہے جیسے خود عمل کرنے والا. آپ نے کسی پر محنت کی، وہ ذکر پر آ گیا، اب وہ ابھی شروع ہے، سبحان اللہ الحمدللہ لگا رہتا ہے. ہر سبحان اللہ کے بدلے میں جنت میں سونے کا درخت، وہ علادہ معلوم نہیں کیسا ہوگا. جنت میں تمام درخت جتنے بھی ہیں ان کا تنہ وہ جو ہے نا وہ سونے کا ہے، باقی تو جو ہے نا شاخ ہے کیا وہ یاقوت مرجان وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے اور پل لگے ہوئے. یہ ایک سبحان اللہ کی قیمت ہے بھائی اور دوستو. اب آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا اور کام کر رہے ہیں، وہ لگا ہوا ہے، آپ کو برابر اجر ثواب مل رہا ہے. اس لیے ایک وقت میں یہ تبلیغ کی باتیں ہیں بھائی اور دوستو، ہم تو تبلیغ کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اور پوری امت تبلیغ پر آ جائے، پھر دیکھ لو دنیا کا سارا نظام کیسے انشاءاللہ. مولانا احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک مجلس میں فرمایا کہ جس دن سے تبلیغ دوبارہ شروع جاتا ہمارے زمانے میں، اور ہمارے زمانے میں تو نہیں، 100 سال پہلے کی بات ہے، سن 22 26 24 اس کے قریب سنا ہے کہ 26 میں پہلا گشت ہوا. شروع تو ذرا پہلے کوئی سننے والا نہیں تھا، جو ہے نا اسی طرح مولانا کو دیوانہ سمجھتے تھے. سب کو معلوم ہے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں ہماری سمجھ میں نہیں. لیکن پھر بعد میں جو ہے نا پھر سب جو ہے نا جمع، پھر ہندو سکھ بھی آتے تھے مجلس میں، اور کیا زبان پر کہ یہ تو جگ سدھار جماعت ہے، یہ تبلیغ یہ ہندوؤں کی اور سکھوں کی زبان پر بات تھی. وہ بھی مجلس میں آتے تھے مولانا کی. مولانا احمد صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس دن سے دوبارہ تبلیغ شروع ہوئی دنیا کا نظام تبدیل ہونا شروع ہو گیا. مسلمانوں کا دور آنے والا ہے. جی ہاں، یہ وہ مبارک محنت ہے. کون سا دور؟ صحابہ کے دور کو دیکھنا چاہیے بس. اس لیے مولانا یوسف رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا آپ تبلیغ سے کیا چاہتے ہیں؟ تو
بہت سارے جوابات مختلف اوقات میں. تو فرمایا حیات تو صحابہ کو پڑھا ہے اور دیکھا ہے، بس ہمارے تبلیغ کا مقصد صحابہ کی زندگی لوٹ کے آ جائے. صحابہ کے صفات سارے، ایمان، یقین، نماز، علم اور ذکر اور اللہ پاک کے ساتھ تعلق، بہترین اخلاق وغیرہ اور خالص نیت وغیرہ وغیرہ، اور تبلیغ کی محنت پر جانیں قربان کرنا، یہ ساری باتیں، یہ بڑے بڑے صفات. اور بھی بہت ساری صفات ہیں، یہ نہیں ہے صرف، یہ تو بنیادی صفات ہے. مولانا عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جب بھی شروع فرماتے نا اور یا جو ہے نا کارگزاری وغیرہ سنتے اور 3 کام وغیرہ کہتے، بھائی اور دوستو یہ چند صفات ہیں، یہ استعدادی صفات ہیں، بنیادی اعمال ہیں، یہ اگر آ جائے تو پھر پورے دین پر چلنا آسان. پورا دین تو بہت بڑا، اس میں تو جو ہے نا بہت ساری باتیں ہیں. تبلیغ پر کیا ملے گا؟ مولانا احسان صاحب نے ایک وقت میں، ہم تشکیل میں ادھر تو اس وقت تو یہ شاید جو ہے نا 90 کی بات ہے یا اس طرح قریب کہ اس سال اندازہ انہوں نے لگایا کہ اس سال ریون سے اتنی جماعتیں نکلی. تو پھر بتایا کہ 32,000 جماعتیں نکلی. 32,000 جماعتیں ریون سے چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے مختلف اوقات کے لیے. پھر فرمایا کہ یہ تو صرف ریون، اور پوری دنیا کو چھوڑ دو، پوری دنیا میں ہیں صرف پاکستان کے اور مراکز چند نام گنوائے، بڑے بڑے مراکز ہے ویسے تقریباً 52. تو پھر فرمایا کہ چلو ان کا بھی اندازہ لگا لو تو دگنا کر دو، 32 جمع 32 تو 64,000 جماعتیں اس سال میں نکلی. پھر اس میں ہر جماعت میں اس وقت جو ہے نا 12 13 14 اس طرح. پھر فرمایا چلو 10 کا اندازہ لگا لو، ہر جماعت میں 10 تو 64,000 جماعتیں، اور اس میں ہر جماعت میں 10 جو ہے نا بھائی. اور پھر آپ جو ہے نا اندازہ لگا لو، ضرب دے دو کہ کتنے ہو گئے. اور پھر جو ہے نا کتنوں نے 4 مہینے لگائے، چلے لگائے. پھر ان کے ذریعے جو ہے نا کتنے نکلے وہ علادہ، اور کتنے تعلیم کے حلقے، گشتے، ملاقاتیں، بیانات وغیرہ، فکر، دعائیں، تہجد، تسبیحات، نوافل، گنواتے رہے بہت ساری باتیں. پھر فرمایا کہ یہ سارا، یہ 1 سال کی بات کر رہے تھے، یہ سارا چلتے 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 مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ کے قبر میں پہنچ رہا ہے. پھر فرمایا کہ زندگی تو لگا لی، مولانا نے زندگی لگائی ہے، اچھا زندگی تو لگا لی، مال بھی لگایا، جان بھی لگائی، اچھا، لیکن جو ہے نا کمائی کر گئے اور قبر میں داخل ہو گئے. اس لیے ایک ملفوظ میں ہے، جب وفات کا وقت قریب تو فرمایا کہ لوگ وفات پا جاتے ہیں تو چند آدمیوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. دنیا کی طرف اشارہ نہیں، جی ہاں دین کی طرف اشارہ، کہ چند آدمیوں کو دین پر لگا کر چلے جاتے ہیں. اور فرمایا میں جا رہا ہوں تو ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں. شاید پورے میوات کی طرف اشارہ، یار پوری دنیا کی طرف نظر تو یہی آتا ہے کہ پوری دنیا، کیونکہ پوری دنیا میں شاید چند ملک ایسے ہوں کہ جن میں ابھی پوری طرح کام ہے، لیکن پوری طرح نہیں کہہ سکتے کہ اس طرح کی بات ہے. باقی تو تمام دنیا میں گشتیں، ملاقاتیں، مساجد، نمازیں اور نکلنا اور چلے اور 4 مہینے معلوم نہیں، وہ تو 1 سال کی بات تھی. ابھی بتائیے، ابھی بھی موقع ہے. ہاں جی، زندگی لگا دینے والا کام تبلیغ ہے.